السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ النجم، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 25 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ اور کتنے ہیں من ملکن فرشتوں میں سے، فی السماوات بیچ آسمانوں کے، لا تغنی نہیں کام آئے گی، شفاعتہم سفارش ان کی، شیئن کچھ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش، فرشتوں کی سفارش بھی کسی مجرم کے کام نہیں آئے گی، الا مگر من بعد اس کے ان یأذن اللہ، یہ کہ اجازت دے اللہ تعالیٰ، لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، ویرضیٰ اور وہ راضی ہوگا۔ بے شمار فرشتے ہیں آسمان پر جن کی مجرمین کے لیے سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، لیکن ان لوگوں کے لیے ضرور کام آئے گی جن کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش چاہے گا، یعنی ایمان والے اور نیک عمل والے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی سفارش جو ہے وہ قبول کرے گا، ویرضیٰ اور وہ ان کی سفارش پر خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ وہ فرشتوں کو اجازت بھی دے گا مومنین کی، ایمان والوں کی سفارش کی، اور اس سفارش پر وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، لا یسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ حقیقی فرشتوں کا، تسمیۃ نام، الانثیٰ مؤنثوں جیسا، وہ بیٹیوں جیسا، عورتوں جیسے نام جو ہے فرشتوں کے اختیار کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر۔ وما لہم اور نہیں ہے واسطے ان کے، بہی ساتھ اس بات کے، من علم کوئی بھی علم، ان کو فرشتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ جہالت کی بنیاد پر خود ہی فرشتوں کے عورتوں جیسے نام جو ہے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان یتبعون نہیں وہ پیچھے چلتے، الا الظن مگر اپنے گمانوں کے، وان الظن اور بے شک گمان، لا یغنی نہیں بچا سکیں گے، من الحق کے نہیں فائدہ دے سکیں گے، من الحق کے حقیقی سچ سے، شیئا کچھ بھی۔ یہ لوگوں کے جو اپنے گمان ہیں، جو اپنے گمانوں کے پیچھے، اپنے خیالات کے پیچھے، اپنے نظریات، اپنی سوچ کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو حقیقی سچ میں سے کچھ نہیں ملتا۔ حقیقی آسمانی سچ جو ہے اللہ کا قرآن، یہ حقیقی سچ جو ہے اللہ کے قرآن سے ملتا ہے۔ لوگوں کے نظریات سے، لوگوں کی سوچ سے، لوگوں کے گمانوں سے حقیقی سچ نہیں ملتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ حقیقی سچ جو ہے اس کو کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کی صلاحیت اس وقت بنتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت بھرے قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے حق جو ہے اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس نے قرآن کو، حقیقی سچ کو نہیں پڑھا ہے، صرف خیالات اور گمانوں پر ہی اس نے سارا زور لگا دیا ہے، تو اس کو جو ہے حق سے کچھ نہیں ملے گا۔ فَأَعْرِضْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منہ پھیرنے، من اس شخص سے، تولا جس نے منہ پھیرا،
جس نے آپ کے پیغام سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کے قرآن سے منہ پھیرا ہے، منہ دوسری طرف کر لیا ہے، آپ بھی اس سے منہ پھیر لیں، آپ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ ان ذکرنا، اس نے منہ پھیرا ہے ہماری نصیحت سے، ولم یرد، اور نہیں اس نے ارادہ کیا، الا الحیات الدنیا، مگر حقیقی زندگی دنیا کی کا، اس کے سامنے بس صرف دنیا ہے، آخر کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا حاصل کر رہا ہے 24 گھنٹے، اور اس کے پاس جو ہے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہماری ہدایت سے جو ہے وہ پھر گیا ہے، اور آپ بھی اس سے پھر جائیں۔ جب وہ آپ کی ہدایت پیغام نہیں سنتا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے نہ چلیں پیغام پہنچانے کے لیے۔ جس نے منہ پھیر لیا پھر آپ اس کے پیچھے پیچھے نہ چلیں۔ ذالک، یہ مبلغہم، پہنچ ہے ان کی، من العلم، خاص علم سے، ان کی یہ اللہ کا جو خاص علم ہے اس سے ان کی جو پہنچ ہے، جو انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ ہے کہ وہ اپنے گمانوں کے پیچھے لگ کر، اپنی سوچ کے پیچھے لگ کر دنیا کی طرف جو ہے وہ رجوع کیے ہوئے ہیں، دنیا ہی میں مگن ہیں، دنیا ہی میں غرق ہو چکے ہیں، اور آپ کی نصیحت سے وہ منہ پھیرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی سوچ، ان کی پہنچ جو ہے وہ خاص علم میں سے بس اتنی ہے، یعنی اللہ کے آسمانی دین سے ان کی کوئی جو ہے صلاحیت نہیں ہے۔ وہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلنے کی بجائے اور اللہ کے آسمانی دین سے منہ پھیرنے کی وجہ سے وہ جو ہے علم، خاص علم حاصل کرنے میں بالکل صفر ہیں۔ ان ربک، بے شک رب کا، هو عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن، ساتھ اس شخص کے، ضل جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ اللہ کو اس شخص کا پورا علم ہے جس نے اس کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی حاصل کی، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر فرقوں اور جاہلوں کی کتابوں کے پیچھے چلا، نبی علیہ السلام کے پیغام سے اس نے منہ پھیرا، اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بِمَن، ساتھ اس شخص کے، اہتدیٰ، جس نے ہدایت پائی۔ اللہ کو سب کا پتہ ہے کہ کون اس قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور کون ہیں جو اس سے منہ پھیر کر دنیا کے غلام بن جاتے ہیں، دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، اور صرف دنیا ہی کے پیچھے جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ، جو کوئی بھی تمام آسمانوں کے ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ، جو کوئی بھی زمین، تمام زمینوں کے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ اس ساری مخلوق کا خالق ہے اور مالک ہے، اور اس کا مدبر ہے، اس کو چلانے والا۔ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق میں سے کسی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی کوئی کہے نا کہ یہ میرا ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، تو کہہ نہیں سکتا۔ ہر ذرہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی سائنسدان دنیا کا جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ایک مٹی کا یا ریت کا ذرہ جو ہے یہ میں نے پیدا کیا ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ تو ساری مخلوق جو ہے زمین و آسمان کی، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لیجزی، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برے کام کیے، بما، بس کے جو عملوا، انہوں نے عمل کیے۔
جو انہوں نے برے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس دنیا کی زندگی جو ہے کہ برے کاموں کے بدلے میں برا بدلہ دے گا ان کو، وَيَجْزِيَ اور تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے نیکی کی، بالحسنی ساتھ حقیقی نیکی کے، اور اس دنیا میں جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ الذین وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، وہ لوگ الذین وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبائر الاسم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور تمام بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم سوائے ملامت والے کاموں کے، معمولی سے غلطیاں جو ہے غلطیوں کو چھوڑ کر جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام بڑے بڑے کاموں سے بچتے ہیں، بڑے گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے قابل ملامت جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو اللہ نظر انداز کر دیں گے۔ ان ربک بے شک رب آپ کا واسع المغفرہ وسعت والا ہے بخشش کا، اللہ کا کی بخشش کی صلاحیت جو ہے، صفت جو ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کو، اگر کوئی بھی جو ہے کتنا بڑا گناہ گار ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کی بخشش جو ہے بڑی وسیع ہے، تو وہ اس کو جو ہے بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا وَعَالَمُ هُوَ عالم وہ زیادہ جاننے والا ہے بکم ساتھ تمہارے، اذ انشأکم جب اس نے پیدا کیا تم کو من الارض اس زمین سے، جس اللہ نے تمہیں زمین سے مٹی کی خوراک سے پیدا کیا ہے وہ تمہارے بارے میں بہت بہتر جاننے والا ہے کہ تمہاری فطرت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہاری سوچ کیسی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ اور جب تم أَجِنَّةٌ چھوٹے بچے تھے، جنین، اور اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، انتم کہ جب تم أَجِنَّةٌ چھوٹے بچے تھے، فی بطون بیچ پیٹوں امہاتکم اپنی ماؤں کے، ذرا اس حالت کو دیکھو کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھوٹے سے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے دنیا میں لا کر جو ہے تمہیں جوانی دی، تمہاری صلاحیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتور بنا دیں، تمہارے اندر حکمت دانائی پیدا کی تاکہ اس حکمت سے تم اللہ کے پیغام کو سمجھو۔ یہ مقصد ہے کہ اللہ کا جو آسمانی دین ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے اس دور کو یاد کرو جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھوٹے سے بچے تھے، تمہاری کچھ صلاحیت نہیں تھی تمہاری کچھ بھی کرنے کی، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، بچپن سے جوانی میں داخل کیا، اور تمہیں جو ہے بڑی طاقتور صلاحیتیں دیں، اور تمہیں جو ہے قرآن کی ہدایت کے لیے ساری توفیق دی، عقل و شعور دیا، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو درست کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ
پس نہ تم پاک قرار دو، نہ پاک کہو انج اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو پاک نہ کہا کرو۔ کوئی جان جو ہے، انسان جو ہے، یہ خطاؤں کا، غلطیوں کا پتلا ہے۔ یہ انسان جو ہے اپنے عزم اور ارادے میں بہت کمزور ہے۔ کتنا بڑا عالم دین ہو، اس کے سامنے کوئی عورت آ جائے تو وہ اس عورت کے فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَحَمَّتْ بِهِ، یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے اس گھر کی عورت نے یوسف علیہ السلام سے برائی کے لیے ہمت کی، کوشش کی، برائی کی۔ وَحَمَّ بِهَا، اور وہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ کوشش کر لیتے، لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے پاس ہماری دلیل اگر نہ ہوتی تو جس طرح وہ عورت فتنے میں پڑ گئی تھی، یوسف علیہ السلام بھی فتنے میں پڑ جاتے اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل نہ ہوتی، حکمت اور دانائی نہ ہوتی، سمجھ بوجھ نہ ہوتی کہ میرا رب اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ان کے پاس یہ دلیل نہ ہوتی تو ان سے بھی یہ غلطی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو، تم پاکیزہ نہیں ہو، تم تو ایک منٹ میں جو ہے تمہاری ساری جو ہے وہ جو پرہیزگاری لیے پھرتے ہو وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ غیر عورت سامنے آ جائے تو تم جو ہے ڈھیر ہو جاتے ہو، ساری صلاحیتیں جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہیں، ساری علمیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم نا پاک قرار دو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو پرہیزگار نہ کہا کرو۔ یہ آگے سورہ یوسف کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ، 13واں پارہ پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، پاک قرار نہیں دیتا۔ یہ نفس جو ہے انسان کا، اس کو برائی کی طرف جو ہے ابھارتا ہے۔ الا من رحم ربی، اس نفس کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پرہیزگار نہ کہا کرو۔ ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن، ساتھ ان لوگوں کے اتقا جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ انسان کے اندر جذباتی کیفیت جو ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام کی ایک جرنیل کی خوبصورت بیوی پر نظر پڑی تو دل میں خیال آیا کہ کاش یہ بھی میری بیوی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوراً پکڑ کر لی، 3 فرشتے انسانی حیثیت سے شکل میں بھیجے، جو دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے کمر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے مقدمہ پیش کیا۔ ایک نے کہا جی یہ میرا دوسرا بھائی جو ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ 99 والا میرا بھائی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنی دمبی بھی مجھے ہی دے دو۔ یہ ہے انسان کی جذباتی جو ہے حیثیت۔
اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو پرہیزگار قرار نہ دیا کرو۔ انسان جو ہے جذبات کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ بہک سکتا ہے اور فوری طور پر بہک سکتا ہے۔ یہ یوٹیوب پر دیکھنے کے ہیں واقعات۔ میں نے ایک جوڑے کو دیکھا یوٹیوب پر کہ اس کا خامن اچھا بھلا خوبصورت صحت مند ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ ایک بجو جیسا انسان ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اس کی باتوں میں آ کر جو ہے اس نے اس کے ساتھ مل کر اس اچھے بڑے خامند کو قتل کر دیا، اور اس جو ہے بجو کے ساتھ جو ہے اس نے رہنا جو ہے پسند کیا۔ 3 بچے اس کے۔ یہ جذبات جو ہے انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو پاکیزہ نہ قرار دیا کرو۔ تم پاک نہیں ہو سکتے، تم بڑے کمزور ہو اس معاملے میں۔ یہ کتنے واقعات ہیں۔ 3 4 بچوں والی عورتیں جو ہیں وہ خامد کو مروا کر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے عاشق کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا پسند کرتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی، مرد جو ہے وہ بھی بہک جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کوئی فرضی بات نہیں کہہ رہے، حقیقت بات کر رہے ہیں کہ کوئی مرد اور کوئی عورت جو ہے اپنے آپ کو پرہیزگار یا پاکیزہ قرار نہ دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جو ہے کسی کو برائی سے بچا رہا ہے۔ جیسے میں نے 13ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے پڑھ کر بتائی ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا، کیونکہ یہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، لے جاتا ہے، برائی کے لیے ابھارتا ہے۔ الا ما رحم ربی، بچ وہی شخص سکتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ میرا رب جس کو اس نفس کی برائی سے بچا لے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے آپ نہیں بچ سکتا۔ جیسا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے آیت پہلے سنائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کی ہمت کی، کوشش کی، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ برائی کی کوشش کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھا ہوتا، اگر ان کے پاس اللہ کی دلیل نہ ہوتی جس اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ رکھا ہے اس خباثت سے، غلاظت سے، اگر وہ دلیل نہ ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آیت کا، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھا ہوتا انہوں نے تو ان سے بھی یہ غلطی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس نہ تم پاکیزہ قرار دو اپنی جانوں کو کہ میں بہت پرہیزگار ہوں۔ کوئی پرہیزگار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عیب چھپا رکھے ہیں، اس نے پردہ پوشی کی ہے۔ در پردہ جو ہے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جو ہے پرہیزگار جو ہے ان کے جو ہے عیب اللہ نے چھپا رکھے ہیں۔ حقیقت ہے، کوئی شخص جو ہے قابل تعریف نہیں ہے۔ فرمایا ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن ساتھ اس شخص کے اتقا جو پرہیزگار ہوا، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ افرأیتا، کیا پس آپ نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، تولا جس نے منہ پھیرا، اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغام سے منہ پھیرا اس نے۔ کیا آپ نے اپنے معاشرے میں یا ماحول میں ایسا کوئی شخص دیکھا ہے؟ ہمارا تو سارا ہی ماحول جو ہے وہ ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔
آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو لوگ جو ہے جو بچے ہیں۔ ہمارا تو سارے ماحول، جعلی علماء، جعلی مفتی، سب کچھ جو ہے وہ غرق ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ کے آسمانی دین سے منہ پھیر کر کافروں کا فتنہ اور اپنے فتنے جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں افرأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے الذی، اس شخص کو تولا جس نے منہ پھیرا۔ ہمارے تو سارے جو ہے جعلی علماء اور مفتی جو ہے وہ اس قرآن کے نظام سے، اس قرآن کے آئین سے، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے نافذ کر کے اس کو غالب کیا، ہمارے تو سارے علماء اور مفتی جو ہے اس سے تولا منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو اس کو نافذ کرنے کا انکار کر رکھا ہے کہ ہم نے نہیں قرآن کو نافذ کرنا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا ہوگا، ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے تو اپنے پیٹ کی خاطر جو ہے قوم کو لوٹنے کے لیے کافروں کا ظالمانہ فتنہ جو ہے اس کو ہی ہم نے جو ہے مسلط کرنا ہے۔ وہ اگر زبان سے نہیں کہتے ہیں تو اپنے عمل سے وہ کہہ رہے ہیں۔ کافروں کے فتنے پر عمل کر کے اس کو مسلط کر کے اللہ کی زمین و مخلوق پر اپنے عمل سے یہ جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے، ہم اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا؟ کیا کافروں کی اسمبلیوں میں جو ہے چوروں، ڈاکوؤں، جاہلوں کو، بدماشوں کو نبی علیہ السلام نے بٹھایا تھا کہ تم اللہ کے آسمانی آئین اور قانون کے مقابلے میں جو ہے تم جاہل جو ہو، تم کافروں کا آئین اور کافروں کے قانون پاس کرو؟ کیا یہ کام نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیا تھا؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں کے دین ہمہ اوست، اگر دین چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں چلا جا، خالص دین ملے گا۔ گر او نہ رسیدی ابو لہبیست، اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں خالص دین حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے ابو لہب کی جو ہے گمراہی ملے گی۔ اور یہ علامہ اقبال نے جو ہے جو بات کہی ہے تو کسی بنیاد پر کہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ کیوں بہتر تھا؟ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کو، قرآن کو مسجد نبوی کے اندر جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے اس قرآن سے کی تعلیم دی، اس قرآن کی تعلیم سے ان کی تربیت کی، ان کے کردار کو سنوارا، ان کے اخلاق کو سنوارا نبی علیہ السلام نے۔ اور جو نبی علیہ السلام کی محنت جس قدر کامیاب ہوئی ہے، اس کی بعد میں آنے والے کسی دور میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ محنت آج تک زندہ ہے۔ جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں جہاں نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کر کے غالب کیا تھا، ان ریاستوں میں آج بھی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی محنت زندہ ہے، وہاں اسلام نافذ ہے، اسلام کے نفاذ سے اسلام غالب ہے، اور قیامت تک نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت زندہ رہے گی۔ دنیا کے لیے مثال بن کر اللہ تعالیٰ نے مثال بنا کر اس کو رکھنا ہے قیامت تک، تاکہ قیامت کے دن کوئی قوم نہ کہے جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کرنا ہے۔ تو قیامت کے دن کوئی کہہ نہ سکے، کوئی قوم، کوئی حکمران، کوئی ملک یہ کہہ نہ سکے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قرآن کے آئین کو نافذ کرنا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت کو زندہ رکھا ہے آج تک، اور قیامت تک یہ محنت آپ کی زندہ رہے گی مثال کے طور پر۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا زمانہ جو ہے بہترین، سب زمانوں سے بہتر زمانہ ہے، اور جو سب زمانوں سے بہتر زمانہ بنانے والے ہیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، ان کی کوششوں کو جو ہے جھوٹے دعووں سے جو ہے رد کر کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے، اور فرقوں کے مولوی جو ہے اپنے جو ہے اماموں کو جو ہے وہ امام اعظم بنا کر بیٹھے ہیں ان کے مقابلے میں۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی کے قرآن کے ذریعے اپنے صحابہ کی زندگیوں کو جو ہے سنوارا، ان کی تعلیم و تربیت کی۔ ایسی تعلیم و تربیت جو ہے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی امتی کر نہیں سکتا۔ کسی بھی فرقے کا بڑے سے بڑا امام یا مولوی جو ہے ایسی تربیت اپنے شاگردوں کی نہیں کر سکتا جو نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اور آپ کا دعویٰ جو ہے وہ حق ہے، 100% سچ ہے کہ سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، کہ اس زمانے میں جو ہے اللہ کا مکمل آسمانی دین نافذ تھا، کوئی جرائم نہیں تھے، کوئی لوٹ مار نہیں تھے، کوئی ظلم نہیں تھے، کسی کی جان، عزت اور مال خطرے میں نہیں تھا۔ تو یہ زمانہ جو ہے کیوں سب سے بہتر ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو مکمل طور پر نافذ کر کے اس کو دنیا کے جھوٹے ظالمانہ آئینوں پر غالب کیا ہے۔ کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، ٹھیک ہے، میں نہ مانوں گا تو علاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا ہے کہ آپ ان پر جو ہے نگہبان نہیں ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف ان تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ نہیں مانتے ہیں یا مانتے ہیں وہ میں خود دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا افرأیت الذی، کیا پس دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو تولا جس نے منہ پھیرا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم تو ساری قوم ہی اللہ کے دین سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو کافروں کا فتنہ اور اپنے فتنے جو ہے مسلط کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم ہیں اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے۔ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو آج دیکھ لیں، یہ جتنے ووٹ دینے والے ہیں، جتنے ووٹ دینے والے ہیں، جتنے کرسیوں پر ہیں، جتنے اسمبلیوں میں ہیں، یہ سب اللہ کے آسمانی دین سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ آسمانی دین کو نافذ کرتے تو یہ منہ پھیرنے والے نہ ہوتے۔ تو آج اگر زندہ مثال دیکھنی ہے اس آیت کی روشنی میں تو ہمارا جو ہے معاشرہ جو ہے، یہ امت جو ہے آپ کو نظر آ جائے گی ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ملک میں، کہ مسلمانوں کے تمام ملکوں نے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر رکھا ہے، اسمبلیوں کے ذریعے اللہ کے آسمانی دین کے خلاف کافروں کے فتنے جو ہے مسلط کر رکھے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، سب جو ہے ملک جو ہے یہی کچھ کر رہے ہیں، اور افغانستان میں جو ہے اس کی جھلک ہے۔ اسی لیے جب افغانیوں نے اسلام نافذ کیا تھا تو امریکہ بدماش اپنے 48 بدماشوں کو لے کر جو ہے افغانستان پر اس نے چڑھائی کر دی تھی، صرف اسلام دشمنی کے لیے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے انہم لا یکذبونک،
اے میرے حبیب یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو صادق اور امین مانتے ہیں، یہ آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کا دین جو ہے ان کے پاس لے کر آئے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کے دین کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ افغانستان میں ان بدماشوں نے اس لیے یلغار کی تھے کہ افغانیوں نے اسلام نافذ کر دیا تھا، اور 20 سال کوئی تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، بڑی لمبی عمر ہے کہ انہوں نے جو ہے 20 سال تک جدید اسلحے کے ذریعے افغانیوں کو مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا، لیکن وہ کافر جو تھے وہ نہیں مٹا سکے، وہ اسلام نافذ کرنے والوں کو نہیں مٹا سکے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کو ذلیل و خوار کر کے 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے جو ہے افغانستان سے نکالا۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ ہم ساری امت اس وقت جو ہے، تمام امت کے مسلمانوں کے ملک جو ہیں سوائے جزیرۃ العرب کے یا افغانستان کے، سب جو ہے کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہے وہ اللہ کے آسمانی دین سے منہ پھیرنے والے ہیں اور کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہیں۔ وہ آتا، اور اس شخص نے دیا، قلیلاً تھوڑا، وہ اقدا، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ فرمایا کیا ایسے شخص کو آپ نے اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھا ہے جس کو اللہ کے قرآن کی آیتوں کی نصیحت کی گئی اور اس نے تھوڑا سا دھیان دیا اللہ کے قرآن کی آیتوں پر، اور اس کے بعد فَهُوَ جو ہے وَأَقْدَى، اس نے پھر اس قرآن سے منہ پھیر لیا۔ عقدہ کے معنی اس نے منہ پھیر دیا۔ تو یہ ہمارے سارے لوگ جو ہیں، تمام کلمہ پڑھنے والے ملک جو ہیں وہ اس عید کی زد میں آتے ہیں کہ ان تک اللہ کا اسلام پہنچا ہے، انہوں نے معمولی جو ہے توجہ دی ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا، اس سے منہ پھیر دیا، اس کو نافذ نہیں کیا، اپنے ملکوں میں اپنے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ سارے مسلمانوں کے ملک جہاں شیطانی جمہوریت مسلط ہے، کافروں کا فتنہ مسلط ہے، یہ سارے کے سارے ان آیتوں کی زد میں آتے ہیں۔ یہ سارے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو جو ہے منہ پھیرتے ہیں یہ، اور کافروں کی غلامی جو ہے یہ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا پاس اس کے علم ہے خاص غیب کا؟ یہ شخص جو ہے اللہ کے قرآن کی آیتوں سے، اللہ کی تعلیمات سے، قرآن کی تعلیمات سے جو منہ پھیرتا ہے، یہ وہ کیا اس کے پاس علم ہے الغیب، خاص غیب کی باتوں کا؟ جو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں قرآن میں بتاتے ہیں، کیا اس کے پاس کوئی بھی ایسا علم ہے غیب کی باتوں کا کہ یہ جو ہے لوگوں سے بڑھ کر جو ہے بڑا عقل مند بن گیا ہے، بڑا سمجھدار بن گیا ہے؟ یہ فَهُوَ يَرَىٰ، پس وہ دیکھ رہا ہے اس علم کے ذریعے۔ کیا اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے غیب کی باتوں کا کہ وہ اس علم سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس نے تو جعلی لیبل لگا رکھا ہے عالم کا اور مفتی کا۔ قرآن تو اس نے پڑھا نہیں، اس کو تو الحمد شریف کا نہیں پتہ ہے، اس کو سورہ کافرون کا نہیں پتہ ہے۔ اگر ان دو صورتوں کا اس کو علم ہوتا تو کبھی بھی شیطانی جمہوریت کے پیچھے نہ لگتا، وہ کبھی بھی اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کا فتنہ مسلط نہ کرتا۔
اگر اس کے پاس الحمد شریف کا علم ہوتا اور سورہ کافرون کا علم ہوتا. یہ میں علانیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جعلی علماء، جعلی مفتی، ان کے پاس نہ الحمد شریف کا علم ہے نہ سورہ کافرون کا علم ہے. باقی قرآن تو بڑی بات، اب بہت بڑی بات ہے نا. ان کے پاس تو یہ جو روزانہ جو صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والی اور تھوڑی سی توجہ دے کر اللہ کے دین پر پھر منہ پھیر لینا، ان دونوں آیتوں کی زد میں ہم آتے ہیں. آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تمام ملکوں کے انہی دو آیتوں کی زد میں آتے ہیں. لیکن ان کی جہالت یہ ہے کہ ان کے اپنے پلے کوئی شے نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کو جو ہے گمراہ قرار دیتے ہیں. جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے آسمانی دین کے ذریعے تربیت کی، ان کی تربیت کو جو ہے یہ گمراہی قرار دیتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے تھے. اور یہ کیا ہے، انہوں نے کون سا جو ہے آسمانی دین سیکھا ہے؟ کس سے سیکھا ہے انہوں نے؟ جو ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے، ان کے پاس کیا ہے؟ کیا ان کی بھی کسی نبی نے جو ہے تربیت کی ہے؟ کیا ان کی بھی کسی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ذریعے ان کی بھی تربیت کی ہے؟ اگر ان کی تربیت ہوتی اللہ کے رسول ان کے دین سے ہی، تو یہ اپنے مسلمان خطوں میں یہ اسلام نافذ کرتے. یہ شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے سورہ کافرون کے انڈر. چونکہ انہوں نے آج تک جو ہے کفر کا بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ کفر کی غلامی اور کافروں کی غلامی کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں ظالموں کا فتنہ جو ہے، ظالمانہ فتنہ جو ہے یہ مسلط کر رکھا ہے، اور عام لوگوں کا جینا انہوں نے بڑا مشکل بنا دیا. خود ان کی یہ علمی صلاحیت ہے کہ یہ اپنے خطوں میں بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے کفر کا. نافذ کرنا تو اگلی بات ہے نا. اور الزام دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ وہ گمراہ ہو گئے. یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ اسلام دشمنی ہے کہ جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے آسمانی قرآن سے تربیت کی ہے تو وہ گمراہ ہو گئے. جی یہ اسلام دشمنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی ہے. یہ کوئی تک بنتا ہے کہ جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر کریں آسمانی دین سے وہ گمراہ ہو گئے. جی تمہاری تربیت کس نے کی ہے؟ کس پیغمبر نے تمہاری تربیت کی ہے؟ کس آسمانی کتاب کے ذریعے تمہاری تربیت کی ہے؟ تم دوسروں پر الزام لگاتے ہو، تمہارے اپنے پلے تو یہی ہے نا. شیطانی جمہوریت ہے نا تمہارے پلے کہ تم اپنے ملکوں میں جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہو. یہ تمہاری صلاحیت ہے. تو یہ کھلم کھلا اسلام دشمنی ہے. اللہ کے پیغمبر کے دین کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کے لیے تربیت کی، ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ دنیا میں رک جائے، اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ غالب نہ آئے. ہمارے آقا جو کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے فتنے غالب آئیں. یہ ہے مقصد ان سب کا. فرمایا فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس کوئی علم ہے غیب کی باتوں کا جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہو؟ اس کے پاس تو کوئی آسمانی علم ہے ہی کوئی نہیں.
وہ تو اسلامی دین رکھتا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی کتابیں فرقوں کی لکھ لی ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ ان کو کیسے نظر آئے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ لو جی یہاں تک میں ختم کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں جو ہے شروع سے جو ہے پڑھ دیتا ہوں آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 25 کے بعد۔ کم اور کتنی ہیں من ملک، ان فرشتوں میں سے، فی السماوات بیچ آسمانوں کے، لا تغنی نہ کام آئے گی، نہ فائدہ پہنچا سکے گی، شفاعتہم سفارش ان فرشتوں کی، شیئن کچھ بھی۔ یہ جو اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی فرشتہ ان کی جو ہے قیامت کے دن کی سفارش نہیں کرے گا۔ ہم نے پیچھے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ایمان والوں کے گناہ معاف کر دے۔ خوش نصیب ہیں وہ ایمان والے جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کی بخشش کے۔ لیکن ایسے بدبخت لوگ جن کی فرشتے سفارش نہیں کریں گے وہ بھی دنیا میں موجود ہیں، اللہ سوائے من بعد اس کے ان یاذن اللہ ہو، یہ کہ اجازت دے یا حکم دے اللہ تعالیٰ لمن واسطے جس کے یشاء وہ چاہے گا، و یرضا اور وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ فرشتوں کی سفارش اسی کو حاصل ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اس کے لیے فرشتے کی سفارش جو ہے قابل قبول ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی سفارش بھی اسی کے لیے ہوگی جس کا ایمان کھرا اور خالص ہوگا، عمل اچھے ہوں گے، لیکن نیکیاں جو ہے برائیوں کے مقابلے میں کم ہیں، ان کو جو ہے نبی علیہ السلام کی سفارش بھی اللہ کی اجازت سے مل جائے گی، فرشتوں کی سفارش بھی اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے ان کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یا لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے، لا یسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں، الملائکۃ فرشتوں کے، تسمیۃ نام، الانثی عورتوں والے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ فرشتوں کے عورتوں والے نام رکھ کر اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں ان کو۔ ما لہم، نہیں واسطے ان کے بہی ساتھ اس کے من علم، کوئی علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ یتبعون، نہیں پیچھے چلتے وہ الا الظن، مگر اپنے گمانوں کے، خیالوں کے، وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک خیال یا گمان، لا یغنی، نہیں فائدہ پہنچا سکتے، من الحق، کے حق سے، شیئا کچھ بھی۔ جو شخص حق کو چھوڑ کر اپنے گمانوں، اپنے خیالوں کے پیچھے لگا ہوا، اپنی باتوں کے لیے پیچھے لگا ہے، اس کو حق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فعارض، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ پھیر دے، من، اس شخص سے، تولا، جس نے منہ پھیرا، جس نے اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرا، تو اس سے تو بھی منہ پھیر دے۔ ان ذکرنا، اس نے جو ہے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا ہے، ولم یرد، اور نہیں اس نے ارادہ کیا، الا الحیات الدنیا، مگر زندگی دنیا کی کا، اس کے سامنے اللہ کا دین کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ کی دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اس کی ساری توجہ، ساری صلاحیتیں جو ہے دنیا کی زندگی پر ہے کہ یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، دن رات وہ لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ اور اس میں جو ہے ہم اپنے حکمرانوں کو، کرسیوں والوں کو اور قوم کو جو ووٹ بیچتے ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ذالک مبلغہم، یہ پہنچ ہے ان کی، مبلغ کے معنی پہنچ، من العلم، خاص علم سے۔ اللہ کے دین کی کتنی پہنچ ہے ان کے پاس، یہ ان کے منہ پھیرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے دین کا ایک بات بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر کم از کم کلمہ طیبہ کو ہی سمجھ کر پڑھ لیتے تو یہ کبھی بھی
اللہ کے دین کی باتوں سے منہ نہ پھیرتے، اللہ کی نصیحت سے جو ہے منہ نہ پھیرتے، اور یہ کبھی بھی کافروں کے پیچھے نہ چلتے۔ ان ربا کا بے شک رب آپ کا ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا بمن ساتھ ان لوگوں کے ضلع جو گمراہ ہوئے، ان سبیل ہی اس اللہ کے راستے سے، وہ ہوا عالم، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے بمن ساتھ اس شخص کے اہتدیٰ جس نے ہدایت پائی۔ گمراہوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ دنیا میں منافقت چل دے گی، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے منافقت چل دے گی، جھوٹ چل دے گا، لیکن رب کے سامنے جھوٹ اور منافقت نہیں چلے گی۔ وَلِلَّهِ الْوَاسِعُ اللہ کی ہے ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو بیچ زمینوں کے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے، وہی اس کو جو ہے ختم کرنے والا ہے، وہی اس کو بڑھانے والا ہے۔ سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لیجزی، تاکہ وہ بدلہ دے الذین ان لوگوں کو اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، بما ساتھ اس کے جو عملوا انہوں نے عمل کیے۔ یہ دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ آزمائش کی زندگی دی ہے کہ جو اللہ کی آسمانی ہدایت پر چلے گا، خالص ایمان کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ نیک عمل کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر جو ہے وہ زندگی گزارے گا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو ان کے الٹ چلے گا، برے کام کرے گا، من مرضیاں کرے گا، کافروں کی غلامیاں کرے گا، تو ان کو ان کی برائیوں، برے عملوں کا برا بدلہ ملے گا۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو احسنوا جنہوں نے نیکی کی، بالحسنی ساتھ حقیقی نیکی کے۔ ایمان والے جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ الذین، وہ لوگ یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور خاص حقیقی بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، سوائے ملامت کے، سوائے معمولی ملامت جھڑکی والے کاموں کے۔ چھوٹی موٹی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ درگزر ہے، معافی ہے اس کی، لیکن جو جان بوجھ کر بڑے گناہ کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ اور جو ان سے بچتے ہیں، یجتنبون، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ ملے گا، نیکی کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں بدلہ ملے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو نیکی کے ساتھ بدلہ ملے گا۔ کن لوگوں کو؟ الذین یجتنبون الکبائر، جو بچتے ہیں کبیرہ کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے اور تمام بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ان کو جو ہے نیکیوں کا بدلہ نیکی ملے گا۔ الا اللمم، سوائے ملامت کے، چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہے اس کے وضو سے ہی صاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے جو ہے بڑے گناہ جو ہے ان سے جو بچتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ضرور دیں گے۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا واسع المغفرہ، وسعت والا ہے بخشش کے لیے۔ اللہ کی بخشش جو ہے بہت وسیع ہے۔ دنیا کا کسی بھی جگہ سے کوئی شخص گناہوں کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ضد نہیں کرتے، سچے دل سے معافی مانگ لے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کس طرح معاف کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اس کا دامن اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہے گناہ گاروں کے لیے کہ وہ رات دن جب بھی وہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کو پرواہ نہیں ہے۔ بندے تو لوٹ مار میں پڑے ہوئے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ جاہل ممبر جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر 5 لاکھ سے اوپر جو ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ کل ایک میں نے دیکھا بھی جو ہے اس میں یوٹیوب میں، تو ایک شخص ایک عورت سے پوچھ رہا تھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہتی ہے 5,20,000۔ اس نے ایک نوجوان سے پوچھا بھئی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 20,000۔ یعنی اس عورت کی جو اسمبلی میں کچھ کام نہیں کرتی، کچھ بھی وہ اس امت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی، اس کو تنخواہ مل رہی ہے 5,20,000، اور جو ڈگریوں والا نوجوان ہے اس کو ملازمت ملی ہے 20,000 کی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو جو ہے اس ممبر اسمبلی کی تنخواہ ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے عیاشیاں ہیں، کھانے پینے ہیں، مشروبات ہیں، سفر خرچ ہے، گاڑیاں ہیں، باقی جو سہولتیں ہیں وہ بھی لاکھوں تک جاتی ہیں۔ یہ اور خدمت کیا ہے اس قوم کی کہ قوم دن بدن جو ہے کافروں کے سودی قرضوں کی مقروض ہو رہی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے عذاب میں پڑی ہوئی ہے، حرام ٹیکسوں کے بوجھ میں جو ہے وہ دبی ہوئی ہے، ان کی نسلیں بھی آئندہ نسلیں بھی دبی ہوئی ہیں۔ یہ قوم کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ اسمبلیوں والے۔ تو جو لوگ ایسے ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ان کے ظلموں کی سزا ضرور دے گا۔ اور یہ جو ووٹ دینے والے ہیں یہ برابر جو ہے ان گناہوں میں شریک ہیں۔ یہ ووٹوں کے دنوں میں جو ہے یہ غریب جو ہے ان پر ترس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ووٹوں کے دن الیکشن کے دنوں میں یہ آٹے کے تھیلے دے کر جو ہے ووٹ دے دیتے ہیں ظالموں کو، ان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آٹے کے تھیلوں کی جو ہے کے ذریعے جو ہے یہ ووٹ جو ہے بیچ دیتے ہیں، اور 5 سال 10 سال قوم جو ہے وہ اس کی سزا بھگتے دے۔ تو یہ ووٹ دینے والے لینے والے دونوں مجرم ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑی وسیع اس کی مغفرت کی صلاحیت ہے، لیکن یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ بھی یہاں یاد رکھنا۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ معاف نہیں ہوگا جب تک لوگوں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم جو ہے اس کو نہیں ختم کیا جائے گا، اس کا مداوع نہیں کیا جائے گا، مظلوم کو جو ہے ظالم نے جو چھینا ہے وہ مظلوم کو نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ جتنے سودی قرضے اربوں خربوں میں قوم پر چڑھائے ہیں انہوں نے قرضے لے کر لوٹ مار کے ذریعے، جب تک یہ سارے پیسے قوم کو واپس نہیں ہوں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے کہ جو لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں اور باطل کو جو ہے وہ غالب کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے فرشتوں انسانوں کی لعنت، اور فرمایا کہ اس لعنت سے وہی بچ سکتے ہیں الا الذین تابوا، کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی بھی اصلاح کریں، اور جن کو گمراہ کیا ہے شیطانی جمہوریت سے ان کی بھی جب تک اصلاح نہیں کریں گے، ان کا نقصان پورا نہیں کریں گے،
وَبَيَّنُوا، اور حق کو وہ کھول کر بیان نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے، اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ان کا ظلم جو ہے، جو انہوں نے قوم کو لوٹا ہے، وہ واپس نہیں قوم کو دیتے ہیں، ان کی نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ ان کی کوئی حج عمرہ قبول ہے۔ یہ حرام خوروں کو جو ہے، یہ جامعہ اشرفیہ کا لاہور جو ہے، لاہور کا جو ہے وہ مولوی ہے، ہر فن مولا، عمران کے ساتھ تھا طاہر اشرفی، اس عمران کے ساتھ تھا تو کہتا تھا ہم اسلام نافذ کریں گے، اور اس کے بعد یہ آئے تو پھر ان کے ساتھ مل گیا، ان کو لے کر جو ہے بیت اللہ کے اندر جو ہے نفل پڑھا رہا ہے۔ یہ بکاؤ مولوی، یہ کن کے ساتھ ہے؟ قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ یہ مولوی۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ کھلم کھلا بات ہے، میڈیا پر یہ بات ہے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا مولوی جو ہے یہ ہر فرقے کے ساتھ ہے، اور وہ مولوی جو ہے فضل الرحمان جس کو ڈیزل کہتے ہیں، وہ دیکھ لیں ہر پارٹی کے ساتھ، ہر حکومت کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ ان کے سامنے دنیا ہے صرف، ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ صرف لوٹ رہے ہیں، علانیہ لوٹ رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کھا کر حرام کھا کر یہ بالکل بے رحم ہو چکے ہیں، ان کے دل پتھر بن چکے ہیں۔ ان کو جو ہے عوام کی غربت پر، بری حالت پر، خستہ حالی پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حرام کھا کر جو ہے یہ پتھر دل ہو گئے ہیں، سنگ دل ہو گئے ہیں، ظالم بن گئے ہیں، یہ لوٹ مار کا کے۔ کہاں لکھا ہے کہ شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کو مسلط کرو اسمبلیوں کے ذریعے؟ اللہ کے آسمانی قرآن کے آئین جو ہے، اللہ کا آسمانی آئین جس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا، اس کے مقابلے میں تم جو ہے بدماشوں سے اسمبلیوں میں جو ہے چوروں ڈاکوؤں سے آئین بنواؤ۔ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ قرآن کا مسئلہ ہے جس پہ یہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ حدیث کا مسئلہ ہے جس پہ یہ عمل کر رہے ہیں؟ ذرا ان کے عمل کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے عمل کے سامنے تو پیش کریں۔ انہوں نے تو مکمل دین کو، قرآن کو نافذ کیا تھا، اور یہ کفر نافذ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا تعلق ہے ان کا اسلام کے ساتھ؟ فرمایا هو اعلم بکم، وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے ساتھ تمہارے۔ اذ انشاکم، جب اس نے تم کو پیدا کیا من الارض، زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم اجنۃ چھوٹے بچے تھے، فی بطون امہاتکم، بیچ پیٹوں اپنی ماؤں کے، اس وقت کو یاد کرو جب چھوٹے سے بچے تھے تم۔ آج تم دنیا میں آ کر جو ہے اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے آسمانی دین اور اللہ کے دشمن بن گئے تم۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں آزاد دیے، تمہیں ماں باپ کی شفقت دی اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جوان کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے زمین کی پیداوار سے، خوراک سے۔ تم رب کو یہ صلاح دے رہے ہو کہ رب کے دین کی دشمنی، نبی علیہ السلام کی دشمنی، یہ تم معاوضہ دے رہے ہو ان کے اللہ کے احسان کا۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، بس نہ تم پاکیزہ کہو اپنی جانوں کو۔ یہ علامہ، یہ مفتی، یہ بڑے پاک باز پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو سید کا لیبل لگا کر جو ہے وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے پاک نہ کہیں، یہ کوئی پاکیزگی نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی دشمنی جو ہے پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ
کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین پر مخلوق پر مسلط کرنا، یہ کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ ہوا عالم، وہ زیادہ جاننے والا ہے، بمن ساتھ اس شخص کے اتقا جو پرہیزگار ہوا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ دلوں کو جانتا ہے۔ افرأیت الذی، کیا پس دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، تولا جس نے منہ پھیرا اللہ کے دین کو، منہ پھیر کر اللہ کے دین کو جو ہے نہ مان کر انہوں نے جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کیا۔ وآتا قلیلاً، اور اس نے دیا قلیلاً تھوڑا وقت، اس کو دین کی طرف بلایا گیا، اس نے دین پر جو ہے معمولی سا وقت دیا۔ وعقدا، اور پھر اس نے اس دین سے منہ پھیر دیا، روگردانی کر دی۔ اس کو چاہیے تھا قرآن سارا پڑھ کر پھر دیکھتا کہ بلا انکار کر سکتا ہے، وہ معمولی سی توجہ دی اور منہ پھیر دیا۔ جس سے ہمارے علماء اور مفتی الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ کافرون پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کہتا کیا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، انہوں نے پوری توجہ دی ہوتی ہے سورۃ فاتحہ پر اور سورہ کافرون پر، تو یہ کبھی بھی کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے۔ آئندہ علم الغیب، کیا پاس اس شخص کے علم ہے غیب کی باتوں کا، فہو یرا، پس وہ دیکھ رہا ہو، اس کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہو دنیا کو۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، غیب کی باتیں اللہ کے پاس ہیں جو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس تو جو ہے کفر ہے، کافروں کا فتنہ ہے، اس کافروں کے فتنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس فتنے کے لیے ان کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے کہ بس یہاں لوٹ مار کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔